میں آج آپ کو ایک ایسی بات بتانے جا رہا ہوں جو شاید آپ کی زندگی بدل دے۔ اکثر ہم مشکل وقت میں یہ سوچتے ہیں کہ اب کوئی راستہ نہیں بچا، سب دروازے بند ہیں اور کوئی ہمیں اس دلدل سے نکال نہیں سکتا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے خود قرآن میں وعدہ کیا ہے کہ آسانی ہمیشہ مشکل کے بعد آتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ وہ آسانی کیسے آتی ہے؟ کیا صرف وقت گزرنے سے؟ پھر کچھ خاص عمل ہیں جو بندے کو اللہ کے قریب لے جاتے ہیں اور مشکل کو آسانی میں بدل دیتے ہیں۔ یہی راز آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ میں آج آپ کو 3 ایسی چیزیں بتاؤں گا جو اگر اپنے تھام لیں تو یقین کریں کوئی مشکل آپ کو توڑ نہیں سکے گی۔ یاد رکھو، جب انسان مشکل میں ہوتا ہے تو سب سے بڑا امتحان اس کا دل ہوتا ہے۔ دل ٹوٹنے لگتا ہے، امید ختم ہونے لگتی ہے اور لگتا ہے کہ اللہ نے شاید سننا چھوڑ دیا ہے۔ لیکن یہی وقت ہے جب اللہ اپنے بندے کے قریب ہوتا ہے۔ یاد رکھو، کبھی کبھی اللہ تمہیں لوگوں سے خالی کر دیتا ہے تاکہ تم صرف اسی کو پکارو۔ کبھی وہ تمہیں بے بس کر دیتا ہے تاکہ تمہیں سمجھ آئے اصل سہارا وہی ہے، اور کبھی وہ تمہیں اندھیرے میں ڈال دیتا ہے تاکہ تمہیں روشنی کی قدر ہو۔ یہ لمحے سزا نہیں ہوتے، یہ اللہ کی محبت کی نشانیاں ہیں، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ تم اور زیادہ مضبوط ہو جاؤ، تمہارا ایمان اور زیادہ صاف ہو جائے۔ یقین کرو، جس بندے کو اللہ آزمائش میں ڈالتا ہے وہ دراصل اس کو بلند کرنے والا ہوتا ہے۔ اور یہی راز ہے کہ مشکل وقت ایک زوال نہیں بلکہ ایک سیڑھی ہے، سیڑھی اوپر جانے کی۔ اور ایسے وقت میں 3 چیزیں ہیں جو آپ کو اپنی زندگی میں مضبوطی سے تھامے رکھنی ہے۔ پہلی چیز جو تمہیں ہر مشکل سے نکال سکتی ہے وہ ہے صبر۔ لیکن سنو، صبر کا مطلب صرف چپ رہ جانا، آنسو دبا لینا نہیں ہے۔ صبر ایک طاقت ہے، ایک ہمت ہے، یہ وہ یقین ہے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے چاہے دنیا میرے خلاف ہو جائے۔ صبر وہ ہے جب دل کہتا ہے ہار مان لو مگر زبان کہتی ہے الحمدللہ۔ صبر وہ ہے جب حالات تمہیں توڑنے لگیں اور تم اللہ پر بھروسہ رکھ کر کھڑے رہو۔ دیکھو، بارش جب آتی ہے تو زمین گیلی ہو جاتی ہے لیکن وہی پانی فصل اگاتا ہے۔ بالکل ایسے ہی صبر کے آنسو تمہاری زندگی کی سب سے خوبصورت فصل اگاتے ہیں، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ قرآن کا وعدہ ہے، تو سوچو، اگر اللہ خود ساتھ ہے تو پھر مشکل کیسی؟ دوسری چیز ہے دعا۔ لیکن دعا صرف الفاظ کا نام نہیں، یہ دل کا رشتہ ہے۔ جب تم تنہائی میں آنسوؤں کے ساتھ اپنے رب کو پکارتے ہو تو یقین کرو وہ سن رہا ہوتا ہے۔ دعا وہ دروازہ ہے جو بندہ کھٹکھٹاتا ہے اور عرش سے جواب آتا ہے لبیک آب۔ دعا صرف مانگنے کا عمل نہیں بلکہ اللہ پر بھروسے کا اعلان ہے۔ تم کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ گے تو شاید وہ تھک جائے، لیکن اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانے والا کبھی خالی نہیں لوٹتا۔ دعا دل کو سکون دیتی ہے، امید جگاتی ہے اور ایسے راستے کھولتی ہے جو انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ یاد رکھو، دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے، اور جس کے پاس دعا کا ہتھیار ہے اس کے لیے کوئی جنگ مشکل نہیں۔ تیسری اور آخری چیز ہے توکل۔ توکل کا مطلب یہ نہیں کہ کچھ نہ کرو اور سب اللہ پر چھوڑ دو، نہیں۔ توکل یہ ہے کہ تم اپنی پوری کوشش کرو، اپنی محنت لگا دو اور پھر نتیجہ اللہ کے حوالے کر دو۔ جیسے کسان بیج بوتا ہے، پانی دیتا ہے، لیکن اگانا اس کے ہاتھ میں نہیں ہوتا، وہ اللہ کے بھروسے پر کھڑا رہتا ہے۔ بالکل ایسے ہی جب تم ہر قدم اللہ کی رضا کے لیے اٹھاتے ہو اور دل سے کہہ دیتے ہو کہ رب اب یہ معاملہ تیرے سپرد ہے، تو پھر تمہیں ایسا سکون ملتا ہے جو دنیا کی کوئی طاقت نہیں دے سکتی۔ یاد رکھو، جو بندہ اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا، اور یہی وہ یقین ہے جو مشکل کو آسانی میں بدل دیتا ہے۔
توکل دراصل اس ایمان کا نام ہے کہ میرا رب کبھی مجھے اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ یاد رکھو، زندگی کا کوئی بھی مشکل لمحہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا۔ یہ آتے ہیں تمہیں آزمانے کے لیے، تمہیں مضبوط بنانے کے لیے۔ جب تم صبر کرتے ہو، دعا سے اللہ کو پکارتے ہو اور آخر میں توکل کر کے سب کچھ اس کے سپرد کر دیتے ہو، تو تمہارا رب تمہیں کبھی خالی نہیں چھوڑتا۔ یہ آزمائشیں دراصل تمہیں اوپر اٹھانے کے لیے آتی ہیں، تمہیں نئی منزل تک پہنچانے کے لیے۔ اس لیے اپنے دل کو مایوسی میں نہ ڈالو، یقین کرو تمہارا رب تمہیں اتنی طاقت دے گا کہ کل تم انہی لمحوں کو دیکھ کر کہو گے یہ مشکل نہیں تھی، یہ تو میرے لیے ایک راستہ تھا، ایک راستہ اللہ تک قریب ہونے کا، اپنی روح کو پہچاننے کا۔ اور آخر میں بس یہی یاد رکھو، جو اللہ پر یقین رکھتا ہے اس کے لیے کوئی اندھیرا ہمیشہ قائم نہیں رہتا۔ روشنی ضرور آتی ہے اور ضرور آئے گی۔